الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ساتھیو، آج کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں۔ انسان اپنے آپ سے پوچھے یا کوئی اور اس سے سوال کرے اگر کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کو اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات سے پہچانیں گے۔ پورے سنسار میں، پوری کائنات میں اس کے رب ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ہر نشانی اس کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ دن رات، سورج اور چاند اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ ساتوں آکاش اور ساتوں دھرتی اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، یعنی رب نے ہی، اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا اور بنایا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر اپنے رب کو پہچاننے کے لیے یا اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سورج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت جلد ہم اپنے مالک تک اور اپنے خالق تک، اپنے رب تک پہنچ جائیں گے۔ ایک سورج کو ہی لے لے تو سوچنے اور وچار کرنے والی بات یہ ہے کہ جب سے اللہ نے اس سورج کو پیدا کیا ہے، غور کیجئے اور وچار کیجئے کہ ایک روٹین کے ساتھ نکلتا اور ڈوبتا ہے، بغیر بھٹکے ہوئے اپنی لائن پر ہی چلتا رہتا ہے، یہاں وہاں نہیں جاتا۔ پھر وہ اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں میل کی دوری کے باوجود اس کی گرمی اور تپش ہم زمین پر محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی سورج سے انسان، جانور، درخت، پیڑ پودا، ندی نالا اور سمندر سب کو فائدہ اور لابھ پہنچتا ہے۔ سورج کی کرن سے دن میں اجالا رہتا ہے، جس میں لوگوں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ساتھیوں اور دوستو، اللہ تک پہنچنے کے لیے یا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے سورج کی ایک مثال پیش کی کہ اس سورج کے ذریعے، اتنی بڑی نشانی کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں اور اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ رب کی ایک اور بھی بڑی نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند ہے۔ چاند پر غور کریں، کیسے ہر رات نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ پہلے بالکل اس کی جو پوزیشن ہے چاند کی، پہلے بالکل باریک ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہو کر مکمل ہو جاتا ہے، جسے ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے اس میں کمی آتی ہے اور اپنی پہلی پوزیشن پر لوٹ کے آ جاتا ہے۔ انسان کی پوزیشن بھی چاند جیسی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کمزور ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس میں طاقت آتی ہے۔ پھر جب وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کی طاقت کمزور ہوتی جاتی ہے اور بالکل اپنی پہلی پوزیشن پر لوٹ کے آ جاتا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے، وچار کرنے والی بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا، سورج اور چاند اور پھر انسان کی اپنی زندگی، اس کا اپنی ٹائمنگ اور پوزیشن کے ساتھ نکلنا، ڈوبنا اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا خود کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی اور پاورفل ہستی اور شکتی ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی شکتی، اللہ کی طاقت۔ تو اتنی بڑی شکتیشالی اور پاورفل ہستی کو چھوڑ کر خود اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی ہم پوجا کیوں کریں؟ کیوں ہم اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں، جس نے ہمیں
اور اتنی بڑی نشانیوں کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہمیں تو صرف اسی کی پوجا کرنی چاہیے۔ پوجا کے لائق کیول صرف رب ہی ہے، اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اسی رب کا حکم اور آرڈر ہے جس کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ہے کہ دن اور رات، سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ مت کرو، اس کی پوجا مت کرو، اس کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکاؤ، اپنے سر کو نہ جھکاؤ، چاند کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ، اسے سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا۔ اگر واقعی انسان اپنے رب کی پوجا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ ہی کے لیے اپنے سامنے، اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، ان مخلوقات کے سامنے نہیں، ان نشانیوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے۔ تو پتہ چلا ساتھیوں کہ اگر ہم اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں تو سب سے بڑی جو چیز ہے اس کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند ہے۔ پھر انسان کے اندر جو خود بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رب کو اس کی نشانیوں کے ذریعے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔